السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خواتین گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کیسے کریں۔ مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اس کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر پر ہی نماز تراویح ادا کریں۔ یہ افضل ہے کہ اپنے گھر میں خواتین نماز تراویح کا اہتمام کریں، نماز تراویح پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز عشاء کی اذان ہو جائے، اذان کے بعد سب سے پہلے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد خواتین و حضرات جو ہیں، سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کریں گی۔ سنت ادا کرنے کے بعد پھر 4 رکعت نماز فرض ادا کریں گی۔ فرض ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کریں گی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گی، اور اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں گی۔ اور اب یہ 20 کیسے پڑھنی ہے، ان کو 2 کر کے پڑھنی ہے یا 4 کر کے پڑھنی ہے، تو کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، ان کو آپ نے 20 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ وتر نہیں پڑھیں گی، وتر رہنے دیں گی۔ 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھیں گی، اس کے بعد 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں گی۔ اس کے بعد اب وتر نہیں پڑھنے، وتر کو اب چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہم 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں گی۔ ان کا اہتمام ہم نے 2 کر کے کرنا ہے۔ اگر 4 بھی پڑھ لیں گی تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ 2 کا ہے۔ اب 2 پڑھیں گی، جب 2 مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گی تراویح۔ اب جب 4 ہو جائیں گی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر ہم نماز تراویح کی دعا پڑھیں گی، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ دعا مکمل پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر یہ دعا یاد نہ بھی ہو تو پھر بھی خیر ہے، کوئی دعا آپ پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو دعا آپ کو آتی ہے، رب جعلنی آتی ہے، یا اللہم ربنا آتنا، یہ دعا آتی ہے، یا اگر یہ بھی نہیں آتی تو آپ سبحان اللہ کی تسبیح کر سکتی ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتی ہیں، یا حی یا قیوم پڑھ سکتی ہیں، یعنی کوئی تسبیح بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 4 رکعتیں پڑھیں گی، اس کے بعد 20 مکمل کریں گی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ان میں یہ دیکھنا ہے کہ صورتیں کون کون سی پڑھنی ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ جتنی آپ کو مثال کے طور پر چند رکوع یاد ہیں تو آپ رکوع پڑھ سکتی ہیں، اور چند صورتیں یاد ہیں تو وہ چند صورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 6 صورتیں یاد ہیں تو آپ ان 20 میں 6 ہی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ 10 پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 3 صورتیں یاد ہیں تو وہ آپ 3 بار بار پڑھ سکتی ہیں۔ اگر 2 یاد ہیں تو 2 بار بار پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی جتنا ہی آپ کو یاد ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر ہم 3 رکعت نماز وتر ادا کریں گی۔ اب وتر ادا کرنے کے بعد پھر ہم 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گی، اور اسی طرح ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نماز تراویح اور پڑھنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں قسمت سے ہمیں موقع ملتا ہے۔ زندگی کا علم نہیں ہے کہ ہم آنے والے رمضان میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر رب نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر چانس دیا ہے، تو اس چانس کو ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال جنت کو سجا دیتا ہے، اور پورا سال سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ تو ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور اس کے بعد تراویح پڑھیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تیرا لاکھ کرم ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، لیکن مولا تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے سجدے کے لیے بلایا ہے اور ہم نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا لاکھ کرم ہے، اس مالک کا احسان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سجدہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے اور کچھ نہیں کہتا، اللہ اس سے سجدے کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، تو رمضان المبارک کی برکتیں سے ہم مفید ہو رہے ہیں، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔